اصحاب کہف جس غار میں رہے اس غار پہ اللہ کے انوار و تجلیات برستے رہے۔ یہ قرآن پاک میں طویل موضوع ہے، میں آپ کو اردو کے اندر بس ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اصحاب کہف جس غار میں رہے، رب ذوالجلال نے اس غار پہ کرم کیا کیا؟ اس غار پہ کرم یہ ہوا کہ اس غار کے اندر ایک سوراخ باقی تھا، سورج کی کرنیں اس کے اندر آتی تازگی برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کے انوار و تجلیات آتے، اللہ کی قدرت کاملہ کے پیش نظر ان کی کروٹ بھی تبدیل ہوتی رہی۔ وہ غار کہف، وہ غار جس کو کہف تو اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں، وہ غار بقائے نور بن گیا۔ اس غار کی قدر و منزلت یہ ہے کہ آج بھی اگر وہاں کوئی جا کر اللہ کے حضور ان اصحاب کہف کا وسیلہ دے کر رب تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جس جگہ وہ اللہ کے بندے چھپے اپنا ایمان بچا کے، اللہ کی توحید کے لیے اپنا ایمان انہوں نے بچایا کہ یا اللہ ہمارا ایمان بچ جائے، یہ بندہ ہمیں قتل بھی کرے گا اور قتل کرنے سے پہلے تیرے نظام سے بغاوت کے لیے بھی کہے گا۔ انہوں نے اللہ کے نظام سے بغاوت نہیں کی، وہاں سے وہ دوڑے چھپے آ کے غار میں۔ غار جس جگہ پہ وہ رہے، اللہ نے اس غار کو بنا دیا بقائے نور۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے نجف کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما کہا ہے نا۔ انہوں نے کہا جس جگہ پہ جا کر اصحاب کہف چھپ جائیں، اپنا ایمان بچا لے، اور پھر وہ چھپے بھی نہ بلکہ اللہ کریم جل جلالہ ان پر نیند مسلط کر دے اور وہ 300 سال تک وہاں پہ آرام فرما ہو، اور رب قدوس اس غار کو بھی بقائے نور بنا دے، اس غار کو اللہ کریم مرکز انوار و تجلیات بنا دے، اس غار کو اللہ کریم رحمتوں کا مرکز اور منبع بنا دے جس جگہ پہ اصحاب کہف ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ جس جگہ پہ اپنا ایمان لے کر اصحاب کہف بیٹھ جائیں، اللہ کریم اس جگہ کو بقائے نور بناتا ہے۔ تو جس جگہ جا کر میرے امام نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کی ہے، اس جگہ کی مٹی جو ہے وہ پھر میری آنکھوں کا سرما بننے کے لیے تو ہے نا۔ میری آنکھوں کا وہ سرما بن جائے تو میری خوش نصیبی ہے، اس مٹی کو تو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ اس لیے اقبال نے کہا ہے نا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ مدینہ اور نجف کی خاک جو ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے۔ آئیے اصحاب کہف کی پھر بات سنیے۔ اب بھی آج جو ڈیٹ ہے، کیا تاریخ ہے آج؟ 19 تاریخ ہے آج۔ آج کی تاریخ تک ہمارا آپس میں مسلکی اختلاف ہے، کسی دیوبندی کا اس بات پر اختلاف نہیں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، کسی اہل حدیث کا اس بات پر اختلاف نہیں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، کسی شیعہ کا اس بات پر اختلاف نہیں جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج بھی اس ڈیٹ میں ہر عالم دین کا کسی بھی مکتب فکر سے ہو، اس کا فتویٰ ہے اصحاب کہف کے نام لکھ کے آج اپنے مکان کے باہر لگا دو، جادو ٹونا نہیں ہوگا، آفات و بلیات نہیں آئیں گی۔ اللہ کریم نے ان کے ناموں میں آج بھی برکت رکھی ہے۔ اصحاب کہف کے نام پڑھ کے اپنے بچے کو پھونک مار دو، رو رہا ہے چپ ہو جائے گا، بیمار ہے تو شفا یاب ہو جائے گا، اگر اس کو لا علاج مرض ہے تو رب قدوس ان ناموں کی برکت سے ٹھیک کرے گا۔ اصحاب کہف کے نام کا تعویذ لکھ کے جانور کے گلے میں ڈالو، رب قدوس برکت عطا فرماتا ہے، اور پوری دنیا کے جادوگر آ کر، سامری جیسے جادوگر آ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے جادو کرنا شروع کر دیں اور آپ اصحاب کہف کے نام پڑھنا شروع کر دیں، جادو نہیں چلے گا۔ یار اتنی برکت اصحاب کہف کے نام میں، اتنی برکت اصحاب کہف کے نام میں، جو اپنا ایمان بچا کے غار میں جا کے چھپ گئے، تو امام حسین کے نام میں کتنی برکت ہوگی جنہوں نے ایمان بھی بچایا اور جان بھی لٹا دی۔ وہ نبی کی اولاد نہیں تھے اصحاب کہف، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، کسی نبی کی اولاد نہیں اصحاب کہف، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور میرے نبی کی اولاد جیسی تو اولاد اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی، جیسی حضور کی آل، جس طرح نبی پاک علیہ السلام سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کی آل پاک بھی تمام نبیوں کی اولادوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، جس طرح رسول اللہ سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اصحاب کہف کسی بھی نبی کے بیٹے نہیں ہیں، کسی بھی نبی کے نواسے نہیں ہیں،
کسی بھی نبی کی بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور یہاں کربلا والے، ان میں آل رسول کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ سیدہ زینب رسول اللہ کی بیٹی کی بیٹی، نواسی ہیں آپ کی، امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں۔ آپ سیدہ سغرا کو دیکھ لیں مدینہ میں، آپ سیدہ سکینہ کو دیکھ لیں کربلا میں، آپ امام حسن و حسین کو دیکھ لیں کربلا میں، آپ سیدنا اونا محمد کو دیکھ لیں کربلا میں، آپ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ لیں کربلا میں، آپ شہزادہ علی اصغر اور قاسم کو دیکھ لیں کربلا میں۔ یہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے پھول ہیں۔ اصحاب کہف کسی نبی کے بیٹے نہیں ہیں۔ اگر اصحاب کہف جو اللہ کے دین پہ پہرا دینے کے لیے اپنی جان اور اپنا ایمان بچا کر غار میں چھپ جائیں، ان کے ناموں میں اللہ کریم یہ برکت عطا فرماتا ہے، تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے اصحاب کہف سے کہیں زیادہ برکت امام حسین اور حسن کے نام کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ یہ کوئی میں اٹکل پچو والی بات نہیں کر رہا۔ آپ اگر قرآن پاک کا اسلوب سمجھیں گے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی۔ قرآن پاک کے اندر واقعات اللہ کریم نے دوسری امتوں کے رکھے ہیں اور سمجھانا امت مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ قرآن پاک میں واقعات حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے، واقعات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے، واقعات حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کے، صالح علیہ السلام کے زمانے کے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، ان کے واقعات قرآن پاک میں ذکر کیے اور سمجھایا امت مصطفیٰ کو ہے۔ سمجھایا کیا ہے؟ فرمایا اگر میں ان امتوں میں کوئی برگزیدہ ہو، پچھلی امتوں میں اگر کوئی میرا نام لیوا ہو، پچھلی امتوں میں اگر کوئی میرے نام پہ پہرا دینے والا ہو، پچھلی امتوں میں اگر کوئی میرے دین کو بچانے والا ہو، پچھلی امتوں میں اگر کوئی میرے نام پہ اپنی جان قربان کرنے والا ہو، وہ ہو پچھلی امتوں میں اس کو زندہ امت محمد میں رکھتا ہوں۔ تو وہ امت محمد میں ہو کے، محمد کا نواسا ہو کے میرے دین کا ڈنکا بجائے گا، پھر میں اس کو کب تک زندہ رکھوں گا یہ میں جانتا ہوں یا حسین جانتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا قرآن پاک کے اندر فرمان ہے۔ فرمایا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کو فنا نہیں، باقی ہر کسی کو فنا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی اللہ کی ذات رہنی ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ وفادار رہا، رب پھر اس کو باقی رکھے گا، رب اس کو پھر باقی رکھے گا۔ تو رب ذوالجلال نے، میں بتا کے رہا تھا، اصحاب کہف کے ناموں میں یہ برکت ہے۔ آپ اپنی بلڈنگ پہ، آپ اپنی دکان پہ اصحاب کہف کے نام لکھ لیں، کسی وہابی کا کوئی اعتراض نہیں، کسی دیوبندی بریلوی شیعہ کا کوئی اعتراض نہیں۔ یہ مسلک کی جنگیں موجود ہیں، لیکن اصحاب کہف کے نام کی میں عظمت آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ مسلک کی اختلاف سائڈ پہ، لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں، تمام علماء اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ نے اصحاب کہف کے ناموں میں یہ برکت رکھی ہے۔ جادو ٹونا یہ ختم کرتے ہیں، رزق کی تنگی کو یہ دور کرتے ہیں، کاروباری بندش کو یہ کھولتے ہیں، اولاد نہ ہو تو اصحاب کہف کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ڈال کے دعا مانگو تو اللہ اولاد بھی دیتا ہے۔ بارش نہ ہو رہی ہو، اصحاب کہف کا نام لکھو اور پانی کے ساتھ دھو کے پانی کو ہوا کے اندر پھینکو، اللہ بارش بھی برسا دیتا ہے۔ اصحاب کہف کے نام میں رب قدوس نے ان گنت بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ یار اصحاب کہف کے نام میں جس رب ذوالجلال نے برکتیں رکھی ہیں، ذرا سوچ لو کہ امام حسین علیہ السلام نبی کے نواسے ہیں، اصحاب کہف کسی نبی کے نواسے نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضور کی نسل کے وارث ہیں، اصحاب کہف کسی نبی کی نسل کے وارث نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب ذوالجلال اصحاب کہف کو ایک اس قربانی پہ کہ وہ دقیانوس بادشاہ سے ڈرے، اپنی جان بھی بچائی، ایمان بھی بچایا۔ امام حسین علیہ السلام نے تو جان بھی قربان کی ہے اور ایمان بھی بچایا ہے۔ آپ نے جان بھی قربان کی اور ایمان بھی بچایا، جان قربان کی، ایمان بچایا، انہوں نے جان بھی بچائی، ایمان بھی بچایا۔ اب خود ہی فیصلہ کریں کہ اصحاب کہف کی قربانی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے یا حسین ابن علی کی قربانی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اصحاب کہف کے ساتھ جڑنے والے کتے کا نام، کتے کا ذکر رب نے اپنی کتاب کے اندر درج فرما دیا۔
اب یہ اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. کتا اللہ کی مخلوقات میں سے رجس، نجس، پلید، حرام، نجس العین، کہ اگر کتے کی دم گیلی ہو، پانی ہو اس کے اوپر لگا ہوا، اور وہ یا اس کے جسم پہ پانی لگا ہو تو اس کا جسم آپ کے کپڑوں سے لگ جائے، گیلا جسم، خشک نہیں، تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک. وہ کتا ایسی نجس چیز ہے کہ اگر اس کے جسم سے پانی لگتا ہے تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے. حالانکہ پانی ناپاک چیز کو پاک کرتا ہے. پانی کے اندر اللہ نے یہ کرم رکھا ہوا ہے کہ پانی ناپاک کو پاک کرتا ہے، لیکن کتا، سور، ریچھ، بندر، جو کتے کی نسل جیسے لوگ ہیں، جانور ہیں، ان کو پانی لگے تو پانی پلید. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اللہ کریم نے اسی نسل کا وہ کتا ہے، تعلق بنا ہے صحابہ کہف سے. اب قیامت تک جب تک قرآن کے الفاظ اٹھائے نہیں جاتے تب تک اس کتے کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود رہے گا. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ صاحبان علم و فضل بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صحابہ کہف سے چند گھڑیوں کی محبت، چند گھڑیوں کی صحبت، صحابہ کہف سے چند گھڑیوں کا تعلق اگر کتے کو اتنا افضل اور اعلیٰ بنا سکتا ہے تو حسین بن علی سے تعلق تو پھر قیامت کے دن شفاعت کا موجب ضرور بنے گا. حضور کی آل سے وفا کرو، قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ ملے گی. حضور کی آل سے وفا کرو، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے لوائے حمد کے نیچے جگہ ملے گی. حضور کی آل سے وفا کرو، قیامت کے دن سیدہ زہرا پاک کی سفارش ملے گی. اور یہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ رب کے وہ بندے جو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، دونوں چیزیں بچانے کے لیے جو غار کے اندر چھپ جائے، اللہ نے ان کے ناموں میں برکت رکھی ہے. پر امام حسین علیہ السلام نے جان قربان کی ہے، ایمان بچایا ہے. ایمان اپنا ہی نہیں بچایا، حضور کی پوری امت کا بچایا ہے. حضور کی پوری امت کا ایمان بچا ہے.